رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین، اس کائنات میں تصرفات کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے بہت سارے اختیارات، اس کائنات میں تصرفات کرنے کے اختیارات، مثلاً اولاد دینا، بیمار کرنا، شفا دینا، بارش نازل کرنا، غلے زمین سے پیداوار اگانا، کسی کی غیبی طور پر مدد کرنا، کسی کی دعاؤں اور فریادوں کو سننا، اس طرح کی بہت ساری باتوں کو لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے اندر مانا ہے۔ محترم سامعین، اسی تعلق سے آج میں چند باتیں، چند آیات اور حدیثیں کچھ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ۔ یہاں جو خطاب کیا گیا ہے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ پوچھئے۔ کن سے پوچھنے کے لیے کہا گیا؟ مکہ کے مشرکوں سے، مکہ کے مشرکوں سے، جن کے بارے میں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ ان سے کہا گیا ہے اس اللہ کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے۔ کیا چیز پوچھنے کے لیے؟ یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے، یعنی ان مکہ کے کافروں سے جو آپ کے مخالفت کر رہے ہیں اس معاملے میں، یعنی توحید کے معاملے میں، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی اور ہر چیز کی بادشاہت ہے؟ کون ہے؟ اور وہ کون ہے جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ کہ وہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو عذاب میں، کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے تو کوئی اسے پناہ نہیں دے سکتا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ اس اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ کن سے سوال ہو رہا ہے؟ مکہ کے کافروں سے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا جواب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سوال کا آگے جواب بھی دیا اور فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یقیناً یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ ایسا معاملہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ صرف وہی ایک ہے جو کائنات کی ہر چیز کے بارے میں مکمل اختیار رکھتا ہے، اور صرف وہی ایک ہے کہ وہ جس کو چاہے پناہ دے دے، اور اگر وہ کسی کو عذاب میں، مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈال نہیں سکتی ہے، اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ ایسا معاملہ تو صرف اللہ کا ہے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ مکہ کے کافروں کا جواب تھا، یہ ابو جہل اور اس کے متبعین کا، اس کے پیروکاروں کا جواب تھا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کے بارے میں ان کا ایک بہت صاف ستھرا عقیدہ بھی تھا، لیکن بس معاملہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ بہت سارے اللہ کے بندوں میں سے دوسروں کو اللہ کے یہاں سفارشی متعین کرتے، اللہ کے یہاں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے واسطہ اور وسیلہ لگاتے تھے۔ اس بات پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو الگ کسی خطبے میں آئے گی آگے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے
رب کریم نے ایک اور بات فرمایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے کسی نفع اور کسی نقصان، کسی فائدے اور گھاٹے کا مالک نہیں ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ بفرض محال مجھے بھی کسی بات میں، کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے تو اس اللہ کے مقابلے میں مجھے بھی کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لن یجیرنی احد، مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے اس اللہ کے مقابلے میں۔ اور آگے فرمایا کہ میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر پناہ گاہ بھی نہیں پاتا ہوں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں سنو، میرا مقام بہت بلند ہے، میں انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی ہوں، اللہ کے یہاں میرا مقام سب سے زیادہ بلند و مرتبے والا ہے، تم میرے امتی ہو، میرے امتی ہونے کے ناطے اس غرور اور گھمنڈ میں نہ پڑ جانا کہ میرا نبی بہت بڑا محبوب ہے اللہ کا، میرا نبی اتنے اونچے مرتبے والا ہے کہ وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، یا مجھے اللہ کے یہاں پریشانیوں سے نجات دلا دے گا، یا مجھے میرے گناہوں کی بخشش کروا دے گا۔ اس خوش فہمی میں تم لوگ نہ پڑنا، اس لیے کہ لن یجیرنی احد، کہ میری امت کے لوگوں سنو، میں بھی اس رب سے ڈرتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے لیے بھی اس اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر پناہ گاہ نہیں پاتا ہوں۔ تو جب میں خود اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خود اپنے بارے میں اللہ کے یہاں ہی پناہ چاہتا ہوں، اللہ سے ہی پناہ طلب کرتا ہوں، خود اپنے ہی نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، تو لوگوں سنو، اس غلط فہمی میں نہ پڑنا کہ میں تمہیں عذاب سے بچا دوں گا یا میں تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا، اللہ کہ اللہ رب العالمین جب کچھ اجازت دے دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا بس اسی کے بارے میں سفارش کر دوں گا، یہ سب کچھ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، میرے اندر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً یہ واضح آیات ہیں، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید میں اس طرح کی آیات بہت ساری موجود ہیں، لیکن افسوس ہے لوگوں نے انبیاء کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر اولیاء کرام کو، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ دنیا کو ابھی چاہیں تو زیر و زبر کر ڈالیں، ابھی چاہیں تو دنیا میں سب کچھ کر ڈالیں، ان کے پاس سب کچھ طاقت ہے، لیکن بس یہ فتنے کے ڈر سے کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ لوگوں سے محبت کے ناطے یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، ورنہ چاہیں تو دنیا میں تباہیاں مچا دیتے ہیں۔ ایسے عقیدے لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ واضح آیات موجود ہیں، اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ایک طرف قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، اپنے نبی سے رب تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں خود اپنے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، چاہے جائے کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوتا، اور ادھر کچھ لوگ اور ہیں، ہم اور آپ ہیں یا ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ فلاں انبیاء کرام بھی، اللہ کے علاوہ فلاں اولیاء کرام بھی، یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں رزق دے سکتے ہیں، ان سے بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، یہ بھی ہماری فریاد سن سکتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، اللہ کی بات، قرآن کی بات مانیں گے یا لوگوں کی باتیں مانیں گے؟ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ میں اب آگے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بڑی بہترین اور جامع حدیث ہے، آپ ذرا غور سے اور دھیان سے اس حدیث کو سنیے گا، لمبی حدیث ہے، میں ایک ایک کر کے اس کے جملے پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ معنی مفہوم میں بتلاتا ہوں، آپ لوگ غور سے اسے سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کے پیارے مشفق چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے ہیں. نبوت جب ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بعد ان کا بس بچپنا تھا، چند سال کے تھے. وہ ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ایک ہی سواری پر دونوں تھے، پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام، اے پیارے بچے. چھوٹے تھے، بچے تھے، انہیں کہا اے پیارے بچے. اب آگے سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم سے بچے کو جو ابھی چند سال کا ہے اسے دین کی کتنی بنیادی باتیں سکھلا رہے ہیں، کتنی اہم باتیں سکھلا رہے ہیں جو یقیناً آج کے اس سماج میں بڑے بڑے علماء بھی نہیں سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جو مدرسوں میں دسیوں سال تک لگا کر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ممبروں میں محراب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو سکھایا تھا. وہ چھوٹے سے بچے وہ بیان کرتے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا. یعنی خوشی کے معاملے میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو مت بھولو. اللہ رب العالمین پریشانی کے معاملے میں تمہیں یاد رکھے گا، وہ تمہاری پریشانیاں دور کر دیا کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کو یاد رکھو، اسے اپنے آگے پاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم اپنے رب تعالیٰ کو ہر پریشانی کے موقع پر اپنے ساتھ پاؤ گے، اس کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. اور آگے فرمایا، یہ آگے کی باتیں اس خطبے سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب تم سوال کرو، جب تم کچھ مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تم استعانت کرو، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرو. یاد رہے یہاں پر ایک شبہہ لوگ پیش کرتے ہیں اور تقریروں میں اس طرح کے شبہات لوگ بیان بھی کرتے ہیں. ایک صاحب کی تقریر میں نے سنا، وہ اہل حدیثوں کا، ہم لوگوں کا اس طرح کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح اپنا جو واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے اور ایسی تقریریں کر گئے، لوگوں سے مدد نہیں مانگنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا. کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہ مانگو. جا کے رات بھر اپنے گھر پہ سوئے، صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی سے کہا بیوی جی ذرا ایک کپ چائے دیجیے. دیکھو بیوی سے چائے مانگ رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ پیارے ساتھیوں، یہ آپ ذہن میں بٹھائیے بات کہ یہاں جو بات استعانت کی ہو رہی ہے، جو بات یہاں سوال کرنے کی ہو رہی ہے، یہ ما فوق الاسباب کی بات ہے. یعنی ان معاملات کی بات ہے جو معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جو بعض اسباب کے تحت لوگوں کے اختیار میں ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کا اپنے کسی دوست سے کسی کام میں مدد لینا، جو دوست آپ کی مدد کر سکتا ہے، بوجھ آپ کا اٹھا سکتا ہے، آپ کا سامان ادھر سے ادھر رکھوا سکتا ہے، یہ ایک بہتر عمل ہے. آپ کا اپنے والد سے، اپنے بھائی سے کسی معاملے میں مدد لینا، گھریلو کام کاج میں آپ کا بیوی کے ساتھ میں کوپریٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ایک ما تحت الاسباب کی بات ہے کہ اسباب اور ذرائع کے بنا پر بہت سارے کام ایک دوسرے کے اختیار میں کیے گئے ہیں. ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو بندوں کے اور مخلوقات کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے نصیحت کیا کہ پیارے بچے، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے.
جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ ناراض ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ دنیا کے بادشاہوں اور یہ دنیا کے مالداروں کے جیسا نہیں ہے کہ اگر اسی مالدار سے کوئی فقیر شخص جائے اور اس سے بار بار مال طلب کرے، بار بار اس سے کوئی چیز مانگتا رہے تو وہ مالدار شخص ناراض ہو جاتا ہے اور وہ ایک دن آتا ہے کہ اس کو جھڑپ دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے. ان دنیا کے بادشاہوں کی جیسا معاملہ نہیں ہے کہ بادشاہوں تک آپ پہنچ کر اپنی بات کو نہ مانگ سکتے ہو، اپنی ضرورت کی چیزیں نہ مانگ سکتے ہو، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت کا معاملہ ہے جو جس سے جتنا ہی زیادہ مانگا جائے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ زیادہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اس کا اعلان ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تم مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد کروں گا. وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات اس تک پہنچوانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بند کمرے میں ہوں، رات کی تاریکی میں ہوں، حتیٰ کہ آپ زبان سے بول بھی نہ سکتے ہوں، آپ دل ہی دل میں خیالات میں اس رب کریم کو یاد کیجئے. وہ آپ کے دل کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ آپ کی فریاد کو سنے گا. اس اللہ رب العالمین تک بات کو پہنچانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس واسطہ اور کوئی واسطہ اور وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا کے بادشاہوں کے جیسا کہ آپ کسی بادشاہ کی قریبی کے پاس جائیں گے پھر وہ آپ کی بات کو بادشاہ تک پہنچائے گا، ایسا معاملہ اس رب کریم کا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوال کرو تو اسی اللہ سے سوال کرو، جب تم استعانت کرو تو اسی اللہ سے ہی کرو. اور آگے فرمایا بہت ہی اہم بات، عظیم اس بادشاہ کی یعنی اس رب کریم کی بادشاہت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس کی بادشاہت کتنی عظیم ہے، اس کو کتنی عظمت والا ہے، کتنی زیادہ شان والا ہے. وہ فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. فرمایا کہ ان لوگوں کہ آپ میرے پیارے بچے، پیارے بھتیجے، تو یہ سمجھ لے اچھی طرح سے کہ اگر ساری کی ساری امت، کسی ایک فرد کا نام نہیں لیا ہے، پوری امت کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہاں امت سے مراد صرف یہ آخری امت نہیں ہے، بلکہ یہاں امت خلق ہے کہ تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں یا تمام انسان اس میں شامل ہیں. ابتدائے دنیا سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان شامل ہیں کہ تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے، جس میں انبیاء کرام بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی ہیں، معین الدین چشتی رحمہ اللہ بھی ہیں، اور دیگر تمام انبیاء کرام ہیں، تمام اولیاء کرام ہیں، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. یہ لوگ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر سوائے اتنا جتنا اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے، جتنا اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے تو یہ لوگ اتنا نفع پہنچائیں گے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر بس اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے. کہ اللہ تعالی کی مرضی اگر ہے تو یہ لوگ مل کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور مرضی نہیں ہے تو یہ لوگ نقصان بھی کچھ نہیں پہنچا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اختیارات اصل اللہ رب العالمین کا ہے، اختیارات اصل اللہ رب العالمین کا ہے. لوگوں کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، لوگوں کے سازشیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین اس
साजिश के तहत कोई मुसीबत कोई परेशानी में डालकर आजमाइश करना चाहता हो। प्यारे साथियों, ये बड़ी जामे और बड़ी अहमियत वाली हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से मासूम बच्चे को ये बेहतरीन तालीम दिया है, ये बेहतरीन बात बतलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे या फिर दूसरी हदीस में फरमाया कि अगर दुनिया के तमाम लोग इब्तिदा से लेकर के आखिर तक तमाम इंसान और तमाम जिन्न ये सब के सब किसी एक वादी में एक जगह पर एक साथ इकट्ठा हो जाएं और तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी मांग जो कुछ भी वो मांगना चाहते हो मांगे, और तमाम इंसान इब्तिदाई दुनिया से लेकर कयामत तक सब के सब इंसान और सब के सब जिन्न और शैतान सब के सब एक साथ इकट्ठा एक मैदान में जमा हो जाएं और रब ताला से वो जो कुछ भी मांग सकते हो वो मांगे, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मांग के हिसाब से जो कुछ भी जो मांग रहा है वो सब कुछ उन्हें दे दे। अल्लाह के खजाने में कमी कितनी आएगी? बस इतनी जैसे एक सुई आप ले और एक बड़े से समंदर में उस सुई को डुबाएं और निकाल लें तो वो सुई उस समंदर के पानी में कितना कम करेगा? बस यही कमी आप समझिए अल्लाह के खजाने में, कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेहिसाब खजाना है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो लामुतना ही माल और दौलत का मालिक है, जिसके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो जिसको चाहे जितना चाहे अता कर दे, उसके यहाँ कभी कमी नहीं होती है। और यही वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी किसी मांगने वाले से नाराज नहीं होता है। ये दुनियावी बादशाहों की और दुनियावी मालदारों की बात है कि इनके पास खदशा हो जाता है, ये अपने रियाया पर खर्च हाथ रोक रोक कर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके खजाने में कमी आ जाए और हम अपनी रियाया पर माल बहुत ज्यादा खर्च कर दें और आइंदा साल में या आइंदा महीनों में गरीबी और फकीरी आ जाए, हमारी करेंसी बिल्कुल नीचे गिर जाए और हमारे सामान बहुत ज्यादा महंगे हो जाएं। ये दुनियावी बादशाहों की बात है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसा कोई खदशा नहीं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के तसर्रुफात का मालिक है। प्यारे साथियों, ये सिलसिला तौहीद और शिर्क के ताल्लुक से ये चलता रहेगा, आइंदा और कई हफ्तों में चलेगा। आप लोग बगौर इसे समाज फरमाएं, जरूर आए, अपने साथियों दोस्त अहबाब को लेकर के आए, जो आपसे मेल जोल रखने वाले हैं उन्हें आप सिफारिश करके उनसे कहकर आप लेकर के आए, ताकि वो उन तक हमारी ये बात पहुंच सके। जब कोई शख्स यहाँ आकर सुनेगा तो मुमकिन है उसकी समझ में बात ज्यादा आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को, हमारे सब भाइयों बहनों को, हमारे दोस्त अहबाब को तौहीद की दौलत से नवाज दे, शिर्क व कुफ्र से हमें बचाए, बिदअत व खुराफात से हमें बचाए। अर्हमुर राहिमीन हम जब तक जिंदा हों इस्लाम और ईमान पर जिंदा रहें, और जब भी हमारा खात्मा हो तो तौहीद और कलिमे तय्यबा पर ही हमारी खात्मा हो। इलाहुल आलमीन तो हम सब की फरियादों को सुन ले, हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। अर्हमुर राहिमीन तो हम सब पर रहम फरमा, हम में से बेरोजगार लोगों को हलाल रोजी के रास्ते खोल दे, मकरूजों को कर्ज चुकाने की तौफीक दे दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे। वफात पा चुके वालिदैन, औलाद और भाई बहन पर अल्लाह खास रहम व करम नाज़िल फरमा और उनकी कब्रों में जन्नत की नेमतें पहुंचा दे। अगर उनमें से किसी पर भी अज़ाब हो तो अल्लाह उस अज़ाब से उन्हें नजात दिला दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।